لانگ مارچ کی بہرحال خبر یہ ہے کہ وہ آج گجرانوالہ سے شروع ہوگی اور گجرانوالہ میں ختم ہو جائے گی۔ کتنی دیر تک تمہاری شکل بیچنی ہے لوگوں کو؟ ہم نے عمران خان کی شکل جے سوریا جیسی ہوتی تو کیا آپ اتنے بڑے فالوور ہوتے اس کے؟ آج ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات کا جواب دینا۔ کبھی آپ آ کے کہہ دیتے ہیں جلسے پہ کہ جی میری نااہلی مسترد ہو گئی ہے، کہاں پہ مسترد ہوئی ہے؟ آپ کو این آر او نہیں ملنے والا، جو مرضی آپ کر لیں۔ 3 سانپ ہیں اور 2 خاص لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کرایا، اور یہ کون لوگ ہیں؟ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج بھی میں موسمی شدت کی وجہ سے میرا گلا وغیرہ تو خراب ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ تک کچھ نہ کچھ اپڈیٹس میں لے کر آؤں۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ کل میں کچھ لوگوں کو ملا تھا، وہ پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹرز تھے، فالوورز تھے، اور بڑی باتیں کر رہے تھے۔ تو ان کو میں نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں، میں پاکستان آرمی کو کہتا ہوں کہ ساری سپیس آپ کو دے دے اور وہ آ جائیں بارڈر سے پیچھے، 1 کلومیٹر پیچھے آ جائیں، کسی جگہ پہ، ایک جگہ پہ 1 کلومیٹر کے لیے پیچھے آ جائیں، اور پی ٹی آئی دفاع کر لے اپنے ملک کا جا کے۔ عمران خان وہاں پہ فیلڈ مارشل بن کے چلا جائے اس بارڈر پہ اور دفاع کر لے۔ اور ویسے بھی اسلحہ لانے کا بڑا شوق ہے آپ کو، کبھی علی امین گنڈا پور لا رہا ہے، کبھی وہ کے پی کے سے آپ کے دوسرے منسٹر وغیرہ لے کے آ رہے ہیں، تو یہ سارے شوق آپ کے پورے کر دیتے ہیں۔ اسلحہ بھی لے جائیں، اکبر لائسنس کی بھی ضرورت نہیں، جائیں ذرا جا کے جہاد کریں وہاں پہ یا بارڈر پہ ڈیفینڈ کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ تم پرسنل ہو گئے ہو، تم عجیب عجیب باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، دوسری طرف اس کے بغیر، فوج کے بغیر یا اداروں کے بغیر ہمارا ملک نہیں سروائیو کر سکتا، تیسری طرف تم کہتے ہو کہ نہیں وہاں پہ بھی رہے لیکن ہماری بھی مدد کر دے اور ہمیں دوبارہ اقتدار دلوا دے، فوج جو ہے بس اتنا کام کر لے، اس کے بعد وہ بارڈرز پہ چلی جائے اور پھر اپنی جان دینا شروع کر دے۔ عجیب عجیب مسئلہ ہے آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں کو خبر بتاؤ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ خبر جھوٹ ہے۔ بھئی ویریفائی کر لیں، کہیں اور سے پتہ کر لیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے لیڈر کو تو جھوٹ بولنے کا شوق پڑ گیا، وہ تو ٹویٹ بھی کرتا ہے تو کسی اور جلسے کی تصویریں فوٹو شاپ کر کے ایڈٹ کر کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور آپ کہتا ہے کہ یہ دیکھو لاکھوں لوگ آ گئے۔ اب آپ وہ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو میں ایکچوئل فوٹیج دکھا رہا ہوں یا ایکچوئل بات بتا رہا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کو باعث رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ تو یار ہوش کے ناخن لیں، اور لوگوں کی بھی ٹویٹس دیکھ لیں وہاں کی، اس ایک تصویر کے علاوہ وہ تصویر آپ کو بتا دی ہے کس جلسے کی ہے، اس جلسے سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں۔ اصل میں آپ کے لیڈر کو غلط بیانیوں کا اتنا شوق پڑ گیا کہ وہ تاریخ بھی اپنی مرضی کے مطابق لکھنا شروع ہو گیا۔ کل کہہ دیا بھائی جان نے کہ قائد اعظم کینسر سے جان گئی تھی ان کی، جو میں نے پڑھا ساری عمر اپنی زندگی میں، جو ساروں نے پڑھا کہ قائد اعظم کو ٹیوبرکلوسس تھی، ٹی بی تھی، اور ٹی بی کی وجہ سے ان کی جان گئی، لیکن اب نئی تشخیص آ گئی ہے، اور وہ آج عمران خان نے اب بتا دیا ہمیں کہ نہیں وہ ٹی بی نہیں تھا، وہ کینسر تھا۔ اب اس طرح کی باتوں سے تو کوئی بحث نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ سنی سنائی بات جو آگے کر دیتا ہے وہ لیڈر کتنا افیکٹو ہوتا ہے، وہ لیڈر کتنے اپنے دل سے، اپنی کنوکشن سے، اپنے ویژن کے حساب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ عمران خان کو ذاتی طور پہ ایک بات کہی تھی جب گورنمنٹ تھی، اور پہلے 1 سال کی بات ہے، تو میں نے کہا عمران کتنی دیر تک تمہاری شکل بیچنی ہے لوگوں کو؟ ہم نے کیا مطلب؟ میں نے کہا کتنی دیر تک یہ کہتے رہنا ہے کہ دیکھو یہ بڑا گڈ لکنگ ہے، یہ شلوار قمیض میں کتنا سوٹ کرتا ہے، جی پشاوری چپل پہن کے کتنا سوٹ کرتا ہے، یہ دیکھو بات کیسے کرتا ہے، چلتا کیسے ہے، پرسنالٹی دیکھو۔ ویئرز دی ڈیم ویژن؟ کو ویژن بھی دکھا دو اپنا، کو پالیسیز بتا دو لوگوں کو کہ یہ کریں گے تو پھر ملک ہمارا یوں کرے گا، اور یہ ہم کر رہے ہیں۔ یعنی خدا نہ خواستہ میں کسی کو لک ڈاؤن نہیں کر رہا، میں کسی کی بدخوئی نہیں کر رہا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کی شکل جے سوریا جیسی ہوتی تو کیا آپ اتنے بڑے فالوور ہوتے اس کے؟ آج ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے میری بات کا جواب دینا، پھر مجھے بتانا کہ یہ شکل کتنی دیر تک بیچنی ہے ہم نے، یہ پرسنالٹی کا کرزما کتنی دیر تک آگے لے کے جانا ہے کہ جناب وہ یہ ہے وہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی ذاتی باتیں پتہ چلنا شروع ہو جائیں تو آپ لوگوں کو چڑ ہو جائے گی جو آپ کو وہ باتیں بتائے گا، کیونکہ آپ یقین نہیں کرنا چاہتے، آپ یقین نہیں کرنا چاہتے کہ کسی آدمی نے
اپنے اسکن پہ، اپنے منہ پہ، اپنے بالوں پہ کتنے کتنے ٹریٹمنٹس کرائے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ضرور کرائیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ شو بز کا جو کام ہے اس کو ریئل بز سے ذرا سیپریٹ کرنا شروع کریں. اب کہہ دیتے 35 پنچر ہو گئے جی، جب کیس ہوا اور عدالت میں سامنے بلایا کہا جی میں تو اس کی بات سنے ہوئے کہہ دیا تھا، مجھے تو نہیں پتا. جیسے آپ کا وکیل عدالت میں کہہ کے آپ کہتے ہیں جی عدالت کو مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کیسے کہہ دیا، میری پارٹی نے کیا موقف رکھ لیا، جو نا آپ اس سے مکر جاتے ہیں. کبھی آپ آ کے کہہ دیتے ہیں جلسے پہ کہ جی میری نااہلی مسترد ہو گئی ہے. کہاں پہ مسترد ہوئی ہے؟ عمران خان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ غلط بیانی ہے. چلے میں جھوٹ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، تکلیف ہوگی آپ کو، آپ کے چاہنے والوں کو تکلیف ہوگی، آپ کی تکلیف سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نہیں ہے یہ سچ. آپ کو پتہ یہ غلط ہے اور آپ انسسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر. کورٹ کا آرڈر دکھا دیں مجھے کہ جس کورٹ نے یہ کہا ہو تو میں مان لوں گا. پرابلم یہ ہے کہ کورٹ کا آرڈر تو پڑھنا ہے 3-4 ہزار لوگوں نے، 5 ہزار لوگوں نے، اور جلسہ یا اس کی سوشل میڈیا کی فوٹیج دیکھنی ہے پتہ نہیں کتنوں نے. اب ان کے ذہن میں وہ عظیم لیڈر نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا اور وہی بات ہو گئی. کبھی کہتے ہیں کہ خونی مارچ ہوگا، خون تو ہو رہا ہے لیکن اور لوگوں کا ہو رہا ہے. آپ کو لیڈرز کو تو کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی، وہ تو آتے بھی کبھی کبھی ہیں وہاں پہ 3 گھنٹے کے لیے. وہ بھی کبھی آپ تڑیاں دے رہے ہوتے ہیں DGI کو، کبھی آپ DGI SPR کو، کبھی آپ کسی جج کو، کبھی آپ IG کو، کبھی آپ DIG کو، کبھی آپ فلاں کو تڑی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا ہم آ کے یہ کر دیں گے. سارے گھر چلے جائیں کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ بولتے رہیں، غلط سلط جو بھی ہو، اور اسی کو انڈورس کرتے رہیں. پھر کل آپ ترلے منتوں پہ آ گئے پہنچ کے، اللہ رسول کے واسطے دے رہے ہیں. آج آپ عدالتوں کو اللہ رسول کے واسطے دے رہے ہیں، آپ کھڑے ہو کے ان کو بتا رہے ہیں کہ انصاف کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا یہ وہ. تو اگر ہم عدالتوں سے انصاف کے حصول کے لیے چلے جائیں تو پچھلے جتنی آپ کو ریلیف ملی ہے بھائی صاحب، اتنی دنیا میں مجھے کوئی بتائیں کسی کو عدالتوں سے کہیں پہ ریلیف ملی ہو. تو پھر مجھے بتائیے گا کہ قانون ایک ہونا چاہیے. اگر قانون ایک ہو تو آپ کو ایک بھی ریلیف نہ ملے اس میں سے، اور یہی ایک حقیقت ہے. جو بات آپ کو کوئی سناتا ہے آپ وہ آگے بول دیتے ہیں. جب ہم دھرنے پہ تھے اسلام آباد میں تب بھی یہ پرابلم ہوتی تھی، ایک دو اور لوگوں کو بھی ہوتی تھی، JKT کو بھی ہوتی تھی یہ پرابلم کہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں اور کوئی اپنا نمبر بنانے کے لیے کانوں میں کوئی بات کر اور خان نے وہی سیدھا آگے بات کر دی. وہ اس لیے اپنے نمبر بنانے کے لیے لوگ دیکھیں کہ جی میں خان میں یہ بات کر رہا ہوں، میری ایڈوائس خان لے رہا ہے، اور خان نے بغیر سوچے سمجھے وہ بات آگے کر دی. اب بعد میں شرمندگی، بعد میں ہم کور اپ کر رہے ہیں. بالکل جو الطاف حسین کا حال ہوتا تھا کہ پوری MQM بعد میں لگی نہیں، بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا، بھائی کا مطلب یہ نہیں تھا. ادھر ہر آدمی کہہ رہے نہیں کپتان کا مطلب یہ نہیں تھا. کبھی آپ مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کا. لیکن بہرحال آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کو NRO نہیں مل رہا، اور وہ کیوں نہیں مل رہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے ڈیل کرنا چاہتی ہے، نہ ہاتھ ملانا چاہتی ہے، وہ اے پولیٹیکل ہو چکی. انہوں نے بہت پہلے فیصلہ کر لیا، اور یہ حکومت اس کو نواز شریف نے منع کر دیا کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملانا. تو آپ سے جب ہاتھ ہی نہیں ملائیں گے، کوئی نیگوشیٹ ہی نہیں ہوگا، تو NRO کہاں کا؟ کوئی نان ریکنسیلیشن آرڈیننس نہیں آ رہا، نہ آرڈر آ رہا ہے. کیونکہ نواز شریف نے کہہ دیا 2000 ہوں 20,000 ہوں 2 لاکھ ہوں جتنے مرضی لوگ آپ اسلام آباد لے کے آ جائیں. انہوں نے شہباز شریف کو پابند کر دیا کہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اور کتنے افسوس کی بات ہے، کل تک جسے آپ ہاتھ نہیں ملاتے تھے، آپ کہتے تھے آئینے میں شکل دیکھو، آج آپ اس کو دعوتیں دے رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کمیٹی لے آؤ، 3 بندے تمہارے اور 3 بندے ہمارے، یعنی پوری اپوزیشن کے 3 بندے اور 3 بندے آپ کے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کیا اپوائنٹمنٹ دینی ہے. نہیں ملے گی وہ اپوائنٹمنٹ. وہ اپوائنٹمنٹ بھی ہو جائے گی، نومبر بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر لانگ مارچ نہ ختم ہوا تو میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں اپوائنٹمنٹ تب تک ہولڈ کرے گی، تاکہ کہیں آپ لوگوں کو یہ نہ کہہ سکیں کہ میرے لانگ مارچ کے پریشر کی وجہ سے یہ ہوا، میں لانگ مارچ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا. تو ویٹ کر رہے ہیں سارے آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کسی کو جلدی نہیں ہے. گیم پلان سب کا اپنا اپنا ہے، ہر ادارے نے ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا کرنا ہے. تو جب آپ کی لانگ مارچ ختم ہوگی اس کے بعد اپوائنٹمنٹس بھی ہو جائیں گی. میاں شہباز شریف آج چلے گئے چائنا، اور یہ آپ کو تکلیف ہے کیونکہ کل تک وہاں پہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں سائن ہو رہی ہیں. وہاں پہ ML1 پہ اب کام شروع ہونے لگا ہے،
اور وہ ایک لائف لائن ہے سی پیک کی. اس بعد 3 ہائیڈل پروجیکٹس پہ سائن ہو رہا ہے. 3 ہائیڈل پروجیکٹس اگر لگ جاتے ہیں یہاں پہ, اور چائنیز کی سپیڈ ہے کہ وہ بڑی جلدی میں لگا لیتے ہیں چیزیں, تو پھر 2 سال میں یہاں پہ بجلی بہت سستی ہو جائے گی انشاءاللہ. جو آپ نے نہیں کوشش کی بیچ میں, آپ نے تو سی پیک کو رول بیک کر کے رکھ دیا تھا, آپ نے تو سی پیک کو بند کر دیا تھا. ایک چیئرمین سی پیک اتھارٹی بنا کے آپ نے تو 4 ممبرز نہیں اپوائنٹ کیے تھے سی پیک کے, وہ کمیٹی خود ہی لیپس ہو گئی, وہ آرڈیننس ہی لیپس ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نے کرنا تھا. تو آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں, اور پھر یہ اب نومبر کے مہینے میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں, اور وہ پاکستان کافی ایک ہیوی پیکج لے کے آ رہے ہیں. اگر انہوں نے دے دیا خان صاحب تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی کل گورنمنٹ نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے سے انکار کر دیا, اگلے 15 دنوں میں لگتا ہے کہ اب وہ کم کریں گے, زیادہ نہیں کم کریں گے, تو یہ سب کچھ ریلیف ملے گا. اور جو اتنا بڑا کسان پیکج کل گورنمنٹ نے اناؤنس کیا, آج وہ بھی آپ کو کروٹیں بدلوا رہا ہوگا کہ کسان وغیرہ جو ہے سڈنلی وہ خوش نہ ہو جائیں اس پیکج سے. ہوں گے, کیونکہ بڑا ریولوشنری پیکج ہے, اور میں نے تو 5 دن پہلے بتایا تھا کیسا ہوگا. لانگ مارچ کی بہرحال خبر یہ ہے کہ وہ آج گجرانوالہ سے شروع ہوگی اور گجرانوالہ میں ختم ہو جائے گی. پہلے انہوں نے منع کر دیا اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو کہہ دیا کہ اسلام آباد نہیں پہنچنا. کیوں؟ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جمعے کے دن اسلام آباد پہنچ جائیں گے. اب انہوں نے کہا جمعے کے دن تک تو ہم شاید جیلم میں پہنچیں گے, کیونکہ لوگ ہی نہیں آ رہے. ہر جگہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ شاید مومنٹم بڑھ جائے. اور میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں, اگر آج حکومت جو ہے 1 مہینے کے لیے سوشل میڈیا بند کر دے تو یہ جو 3000 آ رہے ہیں نا, یہ بھی نہیں آئیں گے. کسی کو پتا تھوڑی چلے گا کہ خان نے کس وقت آنا اور کس وقت جانا. وہ سارا دن آ کے ویٹ ہی کرتا رہے تو تتر بتر ہو جائے گا. تو میں تو کہتا ہوں حکومت کو ذرا سوشل میڈیا 1 مہینے کے لیے بند کر دے, مہربانی ہوگی. قوم کے آواز جو ہے نا وہ نارملائز ہوں گے. اب آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم پتہ نہیں 10-15 دن میں, لیکن آپ سمڑیال نہیں جا رہے, سیالکوٹ نہیں جا رہے, جو آپ کے اوریجنل پلانس. اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈار برادران جو ہیں وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے. اور خواجہ آصف نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہا, انہوں نے 2 دن پہلے کہہ دیا تھا سیالکوٹ نہیں آئیں گے. اب خواجہ آصف کی بات جو ہے وہ پتھر پہ لکیر بن کے ثابت ہو رہی ہے سچ. ان کو کس نے پہلے بتا دیا تھا؟ نظر آ رہا ہوگا گراؤنڈ پہ, کیونکہ تیاری نہیں ہے. تو اب آپ ادھر ہی جا رہے ہیں ٹک ٹک رمکے 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 رمکے. ذرا کارکنوں کے بیچ میں رہے نا خان صاحب, راتوں کو وہیں پہ سوئیں, ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں. وہ جو وی آئی پی سیٹنگ ہے اس سے ذرا باہر نکلیں. انقلاب لانا ہے آپ نے, تو انقلاب جو ہے وہ گاڑیوں پہ بیٹھ کے تو نہیں ہوتا, بلٹ پروف گاڑیوں پہ بیٹھ کے. اعظم سواتی کہتے ہیں جی میری جان نکال دیتے پرواہ نہیں تھی, مجھے بڑا بے عزت کیا گیا. اعظم سواتی صاحب جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, آپ نے پورے ادارے کو بے عزت کیا. جو قانون پی ٹی آئی حکومت نے بنایا, پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ نے بنایا, اس کے تحت تو آپ کو 14 سال قید ہونی چاہیے. تو اپنی پارٹی سے گلا کریں, کسی اور سے کیا آپ گلا کرتے ہیں؟ اور وہ اسلام آباد نے تو کیا کیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نے کسی یہاں پہ جلسے کی اجازت نہیں دینی. انہوں نے ریڈ زون ہی ایکسٹینڈ کر دیا, اور دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دیا ہر طرف کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اب آپ یا تو قانون کی خلاف ورزی کریں, اور بقول آپ کے وزیر کے کہ ریاست کو ہم دفاع کریں گے, ریاست پاکستان سے وہ دفاع کرنے آ رہے ہیں. کمال ہے. ادھر فیصل واڈا جو ہے کل انہوں نے انٹرویو دے دیا, اور وہ اس انٹرویو میں کہتے ہیں سما پہ 3 سانپ ہیں اور 2 خاص لوگ ہیں جنہوں نے ارشد شریف کو قتل کرایا. اور یہ کون لوگ ہیں؟ بقول فیصل واڈا کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ. کیونکہ ارشد شریف کی موت سے یا شہادت سے آپ دیکھیں تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے, بینیفیشری کون ہے؟ ایک دم سے لانگ مارچ بھی اناؤنس ہو گئی, سب کچھ ہو گیا یہ وہ, اور اس کو ارشد شریف شہید مارچ اناؤنس کر دیا. ٹھیک ہے نا, ہم یونیورسٹی بنائیں گے میڈیا کی, وہ جیسے پرائم منسٹر ہاؤس میں بنی تھی, گورنر ہاؤس میں, سارے کے سارے کالج بن گئے ہیں. ہمارے بچوں کو وہاں سے ڈگریاں بھی آ گئی ہیں, ایم فلس کی اور پی ایچ ڈی کی. اسی طرح کی ایک یہ یونیورسٹی اناؤنس کر دی تھی. لیکن بہرحال اب فیصل واڈا نے یہ کہا ہے اس کو جواب دیں, ورنہ فیصل واڈا کو چاہیے کہ آپ ان کو سو کریں, ورنہ فیصل واڈا کو چاہیے کہ خود عدالت میں جائیں اور ایویڈنس لے کے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. وہ ایک ادھر سے پریس کانفرنس کرتا ہے, ایک ادھر سے پریس کانفرنس کرتا ہے.
बीच में लोग जो हैं वो नर्वस रह कोई जा रहे हैं. सदफ नईम जो है बेचारी वो तो चली गई. आज आप खड़े होकर कंटेनर पे अल्लाह रसूल के वास्ते दे रही हैं, इंसाफ की बातें कर रही हैं. तो कल बता देना था अपने वजीर को, अपनी पुलिस को, कि भाई क्यों तुमने जबरदस्ती उससे लिखवाया, उसके मियाँ से, कि कोई राइट नहीं है तुम्हारे, कोई तुम केस नहीं करोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, रिपोर्ट नहीं करोगे. क्यों? ना पोस्टमार्टम हुआ, ना पर्चा हुआ, ना उसकी इंक्वायरी हो रही है. कहने को पंजाब एक कमीशन बिठा रहा है जी, फेडरल गवर्नमेंट अपना कमीशन बिठा रही है, जाने वाली अपने बच्चों को छोड़ के चली गई. और जैसा कस्बा पुरसी के हाल में गई वो भी पता है सारों को. आपने तो उसके लिए आज उसका नाम भी नहीं लिया, भूल गए आप एक दिन में. अब कल दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है. सदफ नईम गई, वो एक कांस्टेबल चला गया, अरशद शरीफ चला गया. आप लॉन्ग मार्च पे टाइम ले जा रही हैं. क्यों? आपको टाइम चाहिए कि किसी न किसी बात से घबरा कर कोई फोन करे कि इमरान खान आओ जरा बैठे यार, इसको हल करते हैं मसले को, और फिर एक एनआरओ आपको मिल जाए. तो खान साहब इस बार मैं आपको बता रहा हूं, आपको एनआरओ नहीं मिलने वाला. जो मर्जी आप कर लें, फिर आपको अपनी हर बातें वापस लेनी पड़ती है. एजाजुल हक ने तो कह दिया कि मेरा बयान गलत था. अब आप भी जरा कह दें कि वो शहबाज शरीफ डिक्की में बैठ के जाता था, आर्मी हाउस डिक्की में बैठ के जाता था. खान साहब, हमारे जैसा बंदा नहीं कभी डिक्की में बैठ के खुदा न खास्ता गया कहीं. वो शहबाज शरीफ को क्या जरूरत है? आपने सुनी सुनाई बात आपने आगे कर दी, बगैर टोक के आगे कर दी. जरूरत क्या थी उसको? अगर आर्मी चीफ ने मिलना था शहबाज शरीफ को, तो आर्मी चीफ कॉर्डन ऑफ नहीं करा सकते जगह कि जहां पे मिलने, जो उसको डिक्की में बिठा कर लाना था. कमाल है. कभी आपको एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया जरदारी, नवाज ये सारे चोर हैं, तो आपने वही कहना शुरू हो गया. आज आप एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़े हुए हैं. हर सुनी सुनाई बात आगे करने वाला बगैर तहकीक के, हमारी अहादीस में लिखा हुआ है, वो मुनाफिक तरीन इंसान है. तो यही मैं आपको कहता हूं कि मुनाफिकत मत करें. आप रियासत मदीना बनाना चाहते हैं तो पहले सच बोलना तो सीख लें, क्योंकि उसके बगैर तो नहीं बन सकती रियासत मदीना. सच तो होना पड़ेगा बीच में. बहरहाल लॉन्ग मार्च की कुछ ना कुछ खबर आएगी शाम तक, कुछ इनकी भी आएगी. आज देखते हैं किसको टारगेट करते हैं. लेकिन मैं इस बात के साथ खत्म करूंगा कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को चाहिए कि सीरियसली कंसिडर करे कि 1 महीने के लिए सारा सोशल मीडिया बंद कर दे. हमें सुकून हो, इस कौम को सुकून हो. बहुत हमने इसको डिप्रेशन में डाला है.